پروگرام کے پیش کرتا ہے نایاب ہوٹل نیو ٹاؤن، انیس برکھا ہاؤس، شاہ بازار، متیب گفٹ آرٹیکلز مارکیٹ روڈ، فیوریٹ کڈز اینڈ لیڈیز گارمنٹس نیو ٹاؤن اینڈ گورنمنٹ ہاسپٹل روڈ محبوب نگر اور میرج شاپنگ سینٹر مارکیٹ روڈ محبوب نگر۔ اس ویڈیو کے پیش کرتا ہے نایاب ہوٹل رمضان اسپیشل مٹن حریث نیو ٹاؤن محبوب نگر۔ اس ویڈیو کو پیش کرتا ہے قادری ہوٹل رمضان اسپیشل مٹن حلیم محبوب نگر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا محمد طب القلوب دوائها وعافیة الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ حضرت علامہ مولانا مفتی الحاج سید شاہ صادق صاحب کی الواری شرفی مولوی کامل حدیث جامعہ اسلامیہ بیجاپور کرناٹک کا ترجمہ و تفسیر کردہ قرآن حکیم کا 25واں پارہ شروع ہوا چاہتا ہے۔ میں آپ کا میزبان رفیق اسد العلماء تنویر صاحب محمد حسین پاشا انصاری قادری محمدی مجددی اور بھی کامل حدیث جامعہ اسلامیہ اور جنرل سیکرٹری سنیما مشاہد بورڈ محبوب نگر سے INI ادراک نیوز آف انڈیا جناب مولوی محمد مکین صاحب انصاری حفظہ اللہ الباری، مینیجنگ ڈائریکٹر ادراک نیوز INI کی پوری ٹیم کے ساتھ آپ حضرات کے درمیان میں حاضری کی سعادت رکھتا ہوں اور 25واں پارہ الہی ردو سے آج کا پارہ شروع ہوا چاہتا ہے۔ الہی ردو سے اس پارے میں 20 رکوع اور 246 آیتیں ہیں اور پارے کا آغاز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی ردو المساعات وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تدع الا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذنك ما منا من شہید سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ سے آیت سے اختتام ہوتا ہے اور اس پارے کا آغاز سورہ حامیم السجدہ کی 47ویں آیت سے ہوتا ہے۔ سورہ شورى مکمل، سورہ زخرف مکمل، سورہ دخان مکمل اور پارے کا اختتام سورہ جاثیہ کی آخری 37ویں آیت کو ہوتا ہے۔ پارے کی پہلی اور آخری آیت آپ حضرات کو ہم نے پہلے ہی عرض کر چکے ہیں۔ اس پارے کے 20 رکوع میں جو مضامین بیان کیے گئے ہیں اس کی آپ حضرات کے گوش و گزار رکھنے کی سعادت حاصل کرو۔ پہلے رکوع میں احوال قیامت بیان ہوئے، فرمایا کہ انسان کی خصوصیت ہے کہ جب اللہ اس پر انعام کرتا ہے تو سرکش ہو کر اس کی یاد سے کروٹ بدلتا ہے اور تکلیف پہنچے تو دعائیں مانگتا ہے۔ یاد رکھو، قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، جو اس کا انکار کرے گا وہ گمراہی و ضلالت کا شکار ہوگا، کیونکہ کائنات کی ہر چیز میں اللہ جل مجدہ خود انسان کے وجود میں بھی اللہ کی نشانیاں موجود ہیں جو بتا رہی ہے کہ قرآن حق ہے اور اللہ اس کی حقانیت پر گواہ ہے۔ سورۃ الشورى 25ویں پارے کے دوسرے سے سورہ شورى کی ابتدا ہے۔ سورہ شورى مکی صورت ہے۔ جمہور مفسرین کے نزدیک سورہ شورى مکیہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قول مروی ہے کہ سورت کی 4 آیتیں مدینہ طیبہ میں نازل ہوئیں۔ ان میں سے پہلی آیت قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، آیت نمبر 23 ہے تفسیر خازن سورۃ الشورى۔ سورہ شورى ترتیب تلاوت کے اعتبار سے قرآن مجید کی 42ویں سورت ہے اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے 62ویں سورت ہے اور 6ویں منزل ہے۔ سورت میں 5 رکوعات اور 53 آیتیں، 860 کلمات، 3588 حروف ہیں۔ اس سورت کی ابتدا اور انتہا 25ویں پارے میں ہے۔ شورى نام رکھنے کی وجہ، شورى کا معنی ہے مشورہ، اور یہ لفظ اس سورت کی آیت نمبر 38 میں موجود ہے، جس میں مسلمانوں کا یہ وصف بیان کیا گیا کہ ان کا کام ان کے باہمی مشورے سے ہوتا ہے۔ اس مناسبت سے اس کا نام سورہ شورى رکھا گیا ہے۔ دوسرے رکوع میں فرمایا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانب پہلوؤں کی طرف بھی وہی بھیجی جاتی رہی، زمین و آسمان میں سب اسی کا ہے، وہ زبردست حکمت والا اور صاحب عظمت والا ہے۔ فرشتے اس کی پاکی بیان فرماتے ہیں اور زمین والوں کے گناہ بخشواتے ہیں۔ وہ بڑا مہربان ہے، جنہوں نے
اس کے سوا اپنے محافظ اور کارساز بنائے رکھے ہیں، وہ سب اللہ کی نگاہ میں ہیں۔ اللہ اگر چاہتا تو سن کر ایک ہی فرقہ کر دیتا، لیکن یہ اس کی مرضی ہے کہ جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل کرو، جسے چاہے رام دے درگاہ کر دے۔ وہ سب کا کارساز، مردوں کو زندہ کرنے پر قادر، اور کائنات کی ہر شے اس کے قبضے اختیار میں ہے۔ تیسرے رکوع میں فرمایا اگر خیالات میں فرق ہو اور جھگڑے کی صورت پیدا ہو تو اللہ ہی کی طرف فیصلہ چھوڑ دو اور کہو کہ میرا بھروسہ اپنے پر ہی ہے۔ اسی نے تم میں اور چوپایوں میں نر اور مادہ کے جوڑے بنائے اور نسل پھیلائی۔ فرمایا زمین و آسمان کی چابیاں اللہ ہی کے پاس ہیں، وہ چاہے جس کی روزی کم کر دے یا زیادہ، ہر چیز سے باخبر ہے۔ اس نے رسولوں کے ذریعے دنیا میں زندگی بسر کرنے کا مقرر کردہ طریقہ تم تک پہنچایا۔ فرمایا دنیا کی چاہت کرنے والوں کو توحید کی دعوت سے پریشانی ہوتی ہے، لیکن ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے چن لے اپنی طرف بلا لے، مگر وہ جو رجوع کرے۔ منکر صرف ضد اور حسد کی خاطر دین میں اختلاف کرتے ہیں، تاہم اپنے نصیحت کرتے رہو اور انصاف پر قائم رہو، وہی ایک پالنہار ہے اور وہی قیامت کے روز سب کو جمع کرنے والا ہے۔ اور جو لوگ دین حق کے بارے میں بیکار بحث کرتے اللہ کے غضب اور شدید عذاب کے مستحق ہوں گے۔ چوتھے رکوع میں فرمایا کہ آخرت کی طلبگاروں کو آخرت اور دنیا کے طالبوں کو دنیا دیتے ہیں، اور صرف دنیا کے متوالے اخروی نعمتوں سے سراسر محروم رہیں گے، اور باطل اختیار کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ فرمایا تمہارا رب سینوں کے رازوں سے واقف ہے، اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے، خطاؤں سے درگزر اور دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے، وہی بارش برساتا ہے، وہی ہر شے کا خالق اور جب چاہے انہیں اکٹھا کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب دنیا جیفت و طالبها کلاب، دنیا ایک جو ہے نا مردار ہے، اس کو چاہنے والے یعنی کتے ہیں، دنیا مردار کی طرح ہے اور اس کو چاہنے والے کتے ہیں۔ پانچویں رکوع میں فرمایا اس کی نافرمانی کر کے تم اس کے ہاتھ سے بچ کر کسی جگہ بھاگ نہیں سکتے، اور نہ اللہ کے سوا تمہارے ہر کوئی دوست اور مددگار ہے۔ فرمایا اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں دیکھو اور اس کی قدرت کو پہچانو۔ فرمایا جو لوگ بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، غصے پر قابو رکھتے ہیں، دوسروں کے قصور معاف کرتے ہیں، گندی باتوں اور عادتوں سے دور رہتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، کام آپس کے مشورے سے کرتے ہیں، اور مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہی کامیاب لوگ ہیں۔ فرمایا برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے، اور اگر معاف کرے صلح کرے تو ثواب اللہ کے ذمے۔ ملک میں بلا وجہ فساد اٹھانے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ چھٹے رکوع میں فرمایا بدکار لوگ عذاب میں رہیں گے اور اللہ ہی سہارا ہے، اور اگر وہ کسی کو بھٹکائے تو اس کے لیے کہیں راہ نہیں۔ فرمایا کہ آپ کے ذمے تو صرف پیغام پہنچا دینا ہے، ان پر افسوس نہ کرو۔ دیکھو کسی کو خوشحالی ملے تو مغرور ہو جاتا ہے، اور مصیبت میں کفر کے الفاظ نکلنے لگتے ہیں۔ انسان بڑا ناشکرا ہے، اللہ تو زمین و آسمان کا مالک ہے، اللہ کی شان ہے کہ کسی کو بیٹی یا بیٹا بخشا، یا بیٹیوں کی جوڑیاں دے یا بانج کر دے، وہی جانتا ہے کہ کسی کے لیے کیا مناسب ہے۔ فرمایا کیا عالم انسان میں کوئی انسان براہ راست اللہ سے ہم کلام نہیں ہوا مگر وہی یا پس پردہ یا فرشتہ کے توسط سے، اور اسی طرح آپ کو بھی وہی کی گئی، جبکہ آپ نہ جانتے تھے کہ کتاب یا ایمان کیا ہے، لیکن اب آپ سیدھی راہ کی طرف رہنمائی فرما رہے ہیں جو حق تعالیٰ تک پہنچتی ہے، اور اللہ ہر شے کا مالک ہے۔ سورۃ الزخرف 25ویں پارے کے 7ویں رکوع سے سورہ زخرف کی آیت ہے۔ سورہ زخرف مکی صورت ہے۔ سورہ زخرف مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ تفسیر خاص سورۃ الزخرف۔ سورہ زخرف ترتیب تلاوت کے اعتبار سے قرآن مجید کی 43ویں صورت ہے، اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے 63ویں صورت ہے اور 6ویں منزل ہے، اور اس صورت میں 7 رکوعات 99 آیتیں 838 کلمات اور 3400 حروف ہے۔ اس صورت کی ابتدا اور انتہا 25ویں پارے میں ہے۔ زخرف نام رکھنے کی وجہ زخرف کا معنی ہے سونا، نیز کسی چیز کے حسن کا کمال بھی زخرف کہلاتا ہے، اور اس صورت کی آیت نمبر 35 میں کلمہ زخرف مذکور ہے، اس کی مناسبت سے صورت کا نام سورہ زخرف رکھا گیا ہے۔ 25ویں پارے کے 7ویں رکوع میں فرمایا قرآن بہت بلند واضح اور روشن کتاب اور تمام عالم کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ پہلوں میں بھی نبی آئے، انہوں نے ہنسی اڑائے اور مغرور آخر برباد ہوئے اور عبرت کا باعث بنے۔ فرمایا کہ بارش برسا کر مردہ زمین کو زندہ کیا، اس طرح تم کو بھی نکالیں گے، اور تمہارے لیے سب چیزوں کے جوڑے بنائے، اور کشتیوں اور چوپایوں کو بنایا اور ان کو تمہارے قابو میں کر دیا۔ 8ویں رکوع میں فرمایا لوگوں کی لغویات دیکھو، اپنے لیے اولاد نرینہ پسند کرتے ہیں، اور رحمان کے لیے مادینہ جسے وہ اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں،
اور یہ ان کی ناسمجھی کی باتیں ہیں. لوگ اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید کرتے ہیں اور آنکھیں بند کر کے ایسا کرنا کوئی عقل کا راستہ نہیں. جب انہوں نے اس کے بدلے تسلیم کرنے سے انکار کیا تو آخرکار انہیں اس کا مزہ چکھایا گیا اور ان کا جام تمہارے سامنے ہے. 9ویں رکوع میں فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور قوم کو راہ حق دکھانے کی کوشش کی اور کہا کہ جن ہستیوں کی تم پرستش کرتے ہو میں ان سے بیزار ہوں. میں تو اپنے خالق کو مانتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا، وہی مجھے سیدھا راستہ دکھاتا ہے. پھر اس نے اپنی اولاد کو بھی یہی تلقین کی تاکہ آنے والی نسل توحید کو اپنا شرک کی لعنت سے بچ سکیں. فرمایا لوگ دنیا میں مال و دولت کو عزت و افتخار ذریعہ سمجھتے ہیں، حالانکہ اللہ کے ہاں اس کی پر کے برابر بھی حیثیت نہیں. ان کو دیکھ کر معلوم ہوا کہ دولت و ثروت کی فراوانی صرف آزمائش ہی نہیں بلکہ سزا بھی ہے، کیونکہ اس گمراہی میں اضافہ ہوتا ہے. 10ویں رکوع میں فرمایا جو شخص اللہ کی یاد سے غفلت برتتے ہیں ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، وہ اس کے ساتھ رہ کر اسے بے راہ کرتا رہتا ہے. قیامت وہ جان جائیں گے کہ یہ ساتھ برا تھا. فرمایا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صریح گمراہی میں پڑھنے والوں کو رائے حق پر نہیں لگا سکتے. فرمایا قرآن سے تعلق مضبوط کر رکھو، راہ راست پر رہو گے. فرمایا ہر رسول نے لوگوں کو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کی دعوت دی اور شرک سے باز رکھا. 11ویں رکوع میں فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور قوم فرعون کے سامنے توحید پیش کی، عصا اور ید بیضا کے معجزے دکھائے اور کہا میں اللہ کا رسول ہوں. تو اقرار کے بجائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑایا گیا. پھر ان کی سرکشیاں بڑھی اور یہ نشان عبرت بنا دیے گئے. 12ویں رکوع میں فرمایا حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی مثال دی اور فرمایا کہ رسول اللہ کی پیروی کرو، یہی صراط مستقیم ہے، اور شیطان تمہارا کھلا دشمن، اس کی تابعداری سے بچو. فرمایا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نشانیاں لے کر آئے تو کہا اللہ سے ڈرو، میرا کہا مانو، اسی کی عبادت کرو. پھر وہ فرقوں میں بٹ گئے. قیامت کے دن دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. 13ویں رکوع میں فرمایا قیامت کے دن صاحبان تقویٰ کا حکم ہوگا کہ آج کے بعد تمہارے لیے نہ آئندہ کا ڈر اور نہ گزشتہ کا غم ہے. اپنی بیویوں کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ اور وہاں انہیں انعامات سے نوازا جائے گا اور دنیا یعنی مطلب انعامات سے نوازا جائے گا. اور ہمیشہ وہ لوگ جو سرکش اور نافرمان ہوں گے جہنم کے عذاب میں رہیں گے اور وہاں ہمیشہ کی زندگی اور موت نہ آئے گی. فرمایا کہ تم نے جو اولاد اللہ کی مقرر کی ہے سب جھوٹ ہے، اللہ تو ان باتوں سے پاک ہے. سورۃ الدخان 25ویں پارے کے 14ویں رکوع میں سے سورہ دخان کی ابتدا ہوتی ہے. سورہ دخان مکی سورت ہے. سورہ دخان کے مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تفسیر خادم سورۃ الدخان. سورہ دخان ترتیب تلاوت کے اعتبار سے قرآن مجید کی 44ویں سورت ہے اور ترتیب نزول کے اعتبار سے 64ویں سورت ہے اور 6ویں منزل ہے. اس سورت میں 3 رکوعات اور 59 آیتیں، 346 کلمات اور 1440 حروف ہیں. اس سورت کی ابتدا اور انتہا 25ویں پارے میں ہے. دخان نام رکھنے کی وجہ عربی میں دھوئیں کو دخان کہتے ہیں اور اس سورت کی آیت نمبر 10 میں دھوئیں کا ذکر ہے. اس مناسبت سے سورت کو سورہ دخان کے نام سے موسوم کیا گیا ہے. سورہ دخان کے فضائل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے. تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرمایا جس نے رات کے وقت سورہ حامیم دخان کی تلاوت کی تو وہ اس حال میں صبح کرے گا کہ اس کے لیے 70,000 فرشتے استغفار کر رہے ہوں گے. ترمذی شریف کتاب فضائل القرآن باب ما جاء فی فضل حامیم الدخان. دوسرا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے جمعہ کی رات میں سورہ حامیم دخان پڑھی اسے بخش دیا جائے گا. ترمذی شریف کتاب فضائل القرآن باب ما جاء فی فضل حامیم الدخان. تیسرا حضرت ابو ماما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے جمعہ کی رات یا جمعہ کے دن میں سورہ حامیم دخان پڑھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. معجم الکبیر 25ویں پارے کے 14ویں رکوع میں فرمایا قرآن حق ہے جسے ہم نے خیر اور برکت والی رات میں نازل کیا کیونکہ ہم لوگوں کو متنبہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں. کیونکہ ہم لوگوں کو متنبہ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے. فرمایا تمہارا رب ہی زمین و آسمان کا اور جو کچھ اس میں ہے مالک ہے، وہی زندہ کرتا اور مارتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. فرمایا یہ لوگ غفلت میں پھنسے ہوئے ہیں اور یہ جبھی چونکیں گے جب آفت بھرا دن آئے گا. فرمایا قیامت کا دن آنے والا ہے جس دن نافرمانوں کا پورا بدلہ لیا جائے گا
پھر فرعون کو سمندر میں ڈوبنے کا ذکر فرمایا کہ انکار کیا اور تباہ ہوتا برباد ہو گیا۔ 15ویں رکوع میں فرمایا ہم نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ذلت آمیز مظالم سے نجات دی اور دوسری قوموں پر فضیلت دی، لیکن یہ بدکاریوں کے مرتکب ہوئے۔ پھر قوم تباہی کے حوالے بتایا اور فرمایا آخرکار سب کے لیے ایک فیصلے کا دن مقرر ہے، جب کوئی رشتہ کسی کے کام نہ آئے گا، نہ اس کی رحمت کے سوا کہیں سے کوئی مدد مل سکے گی۔ 16ویں رکوع میں فرمایا اہل دوزخ کی غذا زقوم اور مشرب اس کا رس ہوگا جو پگھلے تانبے کی طرح پٹیوں میں کھلبلی مچائے گا، پیٹوں میں کھلبلی مچائے گا، اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ان کو گھسیٹ کر جہنم کے وسط میں لے جاؤ اور ان کے سروں پر کھولتا پانی ڈالو اور کہو کہ اپنے کرتوت کا مزہ چکھو۔ یہ سب وہ ہے جس کا تم یقین نہ کرتے تھے۔ چند صاحبان تقوی نفیس پوشاکیں پہنے جنت میں ہوں گے، انہیں ہر قسم کے میوے عطا ہوں گے اور وہ وہاں کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ یہ سب کچھ انہیں پروردگار کے فضل و کرم سے عطا ہوگا۔ سورۃ الجاثیہ 25ویں پارے کے 17ویں رکوع سے سورہ جاسیہ کی ابتدا ہے۔ سورہ جاسیہ مکی سورت ہے۔ سورہ جاسیہ اس آیت قل للذین آمنوا یغفروا آیت نمبر 14 کے علاوہ مکی ہے۔ تفسیر جلالین تفسیر الجاثیہ سورہ جاثیہ ترتیب تلاوت کے اعتبار سے قرآن مجید کی 45ویں سورت ہے اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے 65ویں سورت ہے اور 6ویں منزل ہے۔ اس سورت میں 4 رکوعات، 37 آیتیں، 488 کلمات اور 2131 حروف ہیں۔ اس سورت کی ابتدا اور انتہا 25ویں پارے میں جاثیہ نام رکھنے کی وجہ، جاثیہ کا معنی ہے زانوں کے بل گرا ہوا، اور اس سورت کی آیت نمبر 28 میں بیان کیا گیا کہ قیامت کے ہولناکیوں کی شدت سے ہر امت زانوں کے بل گری ہوگی۔ اس مناسبت سے اس کا نام سورہ جاثیہ رکھا گیا ہے۔ 25ویں پارے کے 17ویں رکوع میں فرمایا کہ کتاب تمہارے حکمتوں والے رب کی طرف سے نازل ہوئی، جس کی خالقیت کو گواہی، جس کی دیکھ رہے تو چل رہا کٹ کرو۔ ارے کتنے بار کٹ کریں گے، کتنے بار لگیں گے؟ آواز تمہیں کٹ کرو۔ حکمت والے رب کی طرف سے نازل ہوئی جس کی خالقیت کی گواہی، حکمت والے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے جس کی خالقیت کی گواہی کائنات ارض و سما کا ذرہ ذرہ دے رہا ہے۔ پھر اللہ کی قوتوں کا بیان آیا، فرمایا ہر چھوٹا گناہگار غرور اور ضد کی وجہ سے جان بوجھ کر حقیقت کو جھٹلاتا ہے، سو ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیں، اور آیت سن کر مذاق اڑانے والوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے، ان سرکشوں اور شرک کرنے والوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ 18ویں رکوع میں فرمایا اللہ کے منکروں کے لیے بلا کا دردناک عذاب ہے۔ فرمایا اللہ نے گہرے سمندروں اور دریاؤں کو تمہارا مددگار بنایا تاکہ تم کشتیاں اور جہاز چلا کر اللہ کا فضل حاصل کرو۔ زمین و آسمان کی ساری چیزیں تمہاری خدمت میں لگی ہیں، یہ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ فرمایا کہ منکروں کو ان کے حال پر چھوڑ دو، قیامت کے دن ان کا حساب چکا دیا جائے گا۔ 19ویں رکوع میں فرمایا زمین و آسمان بیکار نہیں بنائے گئے ہیں، کسی مقصد کے تحت ان کی تخلیق ہوئی۔ جو لوگ خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا بیٹھے اور دنیا کی رنگینیوں میں پھنس گئے ہیں اور اس دنیا کے جینے کو ہی سب کچھ سمجھ لیا ہے، اور جب ہماری آیتیں آتی ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا زندہ کرو، ان سے کہہ دیں کہ وہی زندہ کرتا اور مارتا ہے، وہی قیامت کو اکٹھا کرے گا۔ 20ویں رکوع میں فرمایا آسمان اور زمینوں میں اللہ ہی کی بادشاہی ہے، اور قیامت کے دن جھوٹے خراب ہوں گے اور نیکوکاروں کو اللہ اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ اللہ کی باتوں کا مذاق کرنے والوں کو دوزخ میں داخل کر دیا جائے گا، یہ ان کا گھر ہے اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ فرمایا ساری خوبیاں اللہ جل مجدہ کے لیے ہیں جو زمین و آسمان کی ہر شے کا مالک اور حکمت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہم کو ساری کائنات کے مسلمانوں کو پاک پروردگار عالم اپنی رضا جوئی کے کام لے لے، اور مولا آپ اور آپ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کاموں سے ناراض ہوتے ہیں ان سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ ازواجہ اہل بیتہ ذریۃ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔